اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا عظیم الشان ماہ مقدس رمضان المبارک ہمارے زندگی میں جلوہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان ماہ مقدس میں بلا شبہ رحمتیں بھی ہیں، بخششیں بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو انسان خلوص کے ساتھ تھوڑا سا عمل کرتا ہے، اس کے بدلے میں رب کریم اس انسان کو ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کے باب ریان کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن صرف روزہ دار کو یہاں سے گزارا جائے گا، اور ایک منادی دینے والا اس دن اعلان کرے گا کہ کون ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد روزے دار کہ جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کا برداشت کیا، اور جو میں نے جن جن جائز کاموں سے بھی روکا تھا اس کو بھی انہوں نے چھوڑا، اور جو حدود و قیود جو میں نے مقرر کی تھی اس کی پاسداری کرتے ہوئے بہترین روزہ رکھا، تو رب کریم ان تمام روزہ داروں کو باب ریان سے گزارے گا۔ اور یہ ایسا عظیم الشان دروازہ ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ اس دروازے سے داخل ہو کے جنت میں پہنچ جائے گا تو دوبارہ سے وہ آدمی جنت سے باہر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بخششیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی انوارات جلیات وہ انسان وہیں دیکھتا رہے گا، محظوظ ہوتا رہے گا۔ آج کیونکہ بخشش کا عشرہ ہے، اور اس عظیم الشان عشرے میں جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، زندگی میں سیئات کیے ہوتے ہیں، اپنے رب کریم سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ کریم کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک وہ آدمی کہ جس نے رمضان الکریم کے روزے رکھے ہوتے ہیں، روزہ دار کی دعا۔ دوسرا وہ شخص جو عادل بادشاہ ہوتا ہے، جسے اس کی رعایا خوش ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ مظلوم آدمی کہ جس کے اوپر کسی نے رحم نہیں کیا ہوتا، اور وہ اپنی پکار رب کریم کے دربار میں پہنچاتا ہے تو رب کریم اسے معاف فرماتا ہے، اس کی سنتا ہے۔ پروگرام علم عالم میں جو مہمانان گرامی یہاں پہ موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، اللہ کریم خوشی عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ اللہ کریم خوشی عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ثنا خان، میری مراد جناب قرۃ العین محب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ عظیم الشان ماہ مقدس ہمارے زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، اور عشرہ بخشش ہماری زندگی سے جا رہا ہے، اس کے یوم و لیل گزرتے جا رہے ہیں۔ عشرہ بخشش کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی روزوں کی فضیلت کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ہمارے تمام سننے والے کو بتایا، لیکن اس عشرے کی خاص عبادات کیا ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے۔ بے شک، یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ اب امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ انہیں رمضان عطا فرمایا ہے، اور رمضان میں روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی بخشش کا اعلان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک، ہوتی اسی کی بخشش ہے جس کی اللہ چاہتا ہے، بے شک، بے شک، اور اسی کی بخشش فرماتا ہے، اسی کی بخشش اللہ چاہ رہا ہوتا ہے جسے مغفرت اور بخشش طلب کرنے کا موقع عطا فرماتا واہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے،
تو اللہ نے جب ہمیں عشرۂ مغفرت عطا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ہمیں مغفرت والا عشرہ عطا کر کے ہمیں بخشنے کا ارادہ واہ فرمایا واہ ہے. واہ واہ سبحان اب ہم پر بات آ گئی ہے کہ ہم کیا اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں. اس کی طرف سے اعلان ہے. اب جو بندہ جائے گا, جو مغفرت طلب کرے گا اس کی ہو جائے گی. محروم وہی رہے گا جو طلب نہیں کرے گا یا جو کفر کا شکار ہوگا, شرک کا شکار ہوگا, تکبر کا شکار ہوگا, جو اللہ کی بارگاہ سے میں جھکنے سے قاصر رہے گا, وہ ان رحمتوں, برکتوں اور بخششوں سے محروم رہنے والا ہے. گویا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ ارے مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. یعنی اللہ کی طرف سے رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں. حل من مستغفرن, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں. مطلب اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں خود آوازیں دے رہی ہیں کہ مجھ سے مانگنے والے آ مانگ لے. ٹھیک ہے. اور ایک سورہ انفطار میں تو اس سے آگے کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کس شے نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے, پھیر دیا ہے, ہٹا دیا ہے, تو کیوں نہیں آتا. اچھا دیکھیں, کوئی ایسا بندہ کائنات میں آپ نے کوئی ایسی ہستی نہیں دیکھی ہوگی کہ جو مجرم کو, اپنے مجرم کو خود بلا کے کہے آ میں تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں. ایسا نہیں ہوتا. مجرم کے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ پولیس جا بجا چھاپے مار رہی ہوتی ہے کہ اس نے فلاں قتل کیا ہے, فلاں چوری کی ہے, فلاں ڈاکہ کیا ہے, ڈالا ہے, یا کوئی بھی کسی قسم کا مجرم ہو تو اشتہار لگ جاتا ہے. پہلے طلب کیا جاتا ہے کہ اسے سزا دی جائے, نہ آئے تو پکڑ کے لایا جاتا ہے, نہیں تو اشتہاری کر کے کوئی نہ کوئی سزا اس کی رہتی ہے. معافی اسی صورت میں ہوتی ہے جب جو ہے نا سامنے والا, لیکن اللہ کا جو ہے نا نافرمان بندہ ہے, ٹھیک ہے, دن رات نافرمانیاں کرتا ہے, اس کی حکم و دولیاں کرتا ہے, لیکن اللہ عز و جل کی رحمتیں آوازیں دے دے کے کہہ رہی ہیں میرے بندے لوٹ آ, میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے, میری رحمت تجھے آوازیں دے رہی ہے. جو ہے نا ایک مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا جو ہے نا جملہ بڑا زبردست تھا, غالباً اشفاق احمد صاحب کا یا کسی جو ہے نا دانا کا ہے, کہ جب دنیا کے جمیلوں اور میلوں سے تھک ہار جاؤ تو مسجد میں آ جاؤ, اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت تمہارا آج بھی انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عشرہ مغفرت ہے. میں چاہوں, میری خواہش یہی ہے, میں اپنے سننے والے سامعین کو یہی پیغام دوں گا کہ آج جو ہے نا وقت ہے, اللہ کی بارگاہ سے جو لینا ہے وہ لے لو. وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں میرا اور آپ کا دامن کم پڑ سکتا ہے, اللہ کی مغفرت کم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا, حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ اپنے بندے سے یہ فرماتا ہے کہ اگر تو دنیا میں زمین کے ذرات کے برابر گناہ لے کے آ جا, یا آسمان کی بلندی کے برابر تیرے گناہ پہنچ جائیں, یا ایک روایت ہے زمین و آسمان میں جتنا خلا ہے یہ تیرے گناہوں سے بھر جائے, تو تو ندامت کے 2 آنسو لے کر میری بارگاہ میں آ جا. شرط یہ ہے کہ مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہو, تو موحد ہو. ٹھیک ہے, وحدہ لا شریک مانتا ہو. کہتے ہیں جب تو مغفرت طلب کرتا ہے, ندامت کے آنسو لے کے آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کے درمیان تیرے گناہ ہیں, میں زمین و آسمان سے زیادہ رحمت لے کے تیرے پاس آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاندار مفتی صاحب نے بیان کیا کہ رب کریم کی رحمت آج پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دیا جائے, ہے کوئی تنگ دست کہ جس تنگ دستی کو دور کیا جائے. اور
ساتھ مفتی صاحب نے شاندار اس قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہمارے سامنے رکھا کہ آخر کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب کی طرف آنے سے روکا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب. ان کی طرف بڑھیں گے, ان سے جاننا چاہیں گے کہ عشرہ مغفرت کی فضیلت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے بہت خوبصورت ٹاپک چھیڑا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے. میں یہاں سے آغاز کر رہا ہوں کہ جب موسم گل آتا ہے نا, جی, باد بہاری چلتی ہے, جی, گلستان تو گلستان, ویرانے بھی رش کے ساتھ چمن بن جاتے ہیں. واہ, سنگلا پہاڑی چٹانیں ہوں, دریاؤں کے کنارے ہوں, زرخیز زمین ہو یا بنجر زمین. جب بہار آتی ہے تو ہر طرف اپنی اپنی نو کے پھول اور شگوفے کھل اٹھتے ہیں. لیکن یہ رعنائی, یہ دل فریبی تو اس ظاہری فصل بہاراں کی ہے. کبھی کبھی وجود انسانی بھی ایسی ہی بہاروں سے آشنا ہو جاتا ہے جس سے اس کے قلب و روح مہک مہک اٹھتے ہیں. واہ واہ. اور یہ فضائیں آسمان سے دم بدم اترتے ہوئے فرشتوں کے نور سے منور ہو جاتی ہیں. اور اس بہت پیارے لفظ استعمال کریں. اس خوبصورت اور اعلیٰ قسم کی بہار کا نام ماہ رمضان ہے. ماشاءاللہ. اور ماہ رمضان کا جیسا کہ آپ نے آج دوسرا عشرہ مغفرت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا ہے, میں اتنا عرض کروں گا کہ دوسرا عشرہ تو چھوڑیے, پہلا عشرہ تو چھوڑیے, اس رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کروڑوں سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی فضیلتیں, اس کی رحمتیں, اس کی بخششیں, عنایتیں اللہ کی اتنی ہیں کہ بے حد و حساب ہے. اور پہلا عشرہ اب اختتام پذیر ہوا, اس کے بعد دوسرا جو بخشش کا ہے, مغفرت کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام المعصومین ہیں, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. معصوموں کے سردار ہو کر اپنی امت کے لیے سبق دیا, درس دیا کہ تو پھر اللہ کے اس بارگاہ میں جو پسندیدہ کلمہ ہے. اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو, آپ کے علم و عمل میں برکت ہو, آپ کی زندگی طویل ہو, تو پھر صدقہ کریں اور ساتھ استغفار کریں. گویا اس عشرہ میں استغفار بندے کو زیادہ کرنی چاہیے. اور پھر یہاں پر ایک بات اور کہوں گا کہ اللہ کے قرب کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے لیے ایک بہترین عمل ہے جو ہر حال میں مقبول ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, اس کے کامیاب ہونے کی, قبول ہونے کی کوئی مستند گارنٹی نہیں ہے. وہ مالک ہے, چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے. لیکن حضور نبی کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے. تو یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. میں یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو سمجھے کہ کسی صحرا میں سفر پہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ سواری ہے اور زاد راہ ہے. اس وقت کی سواری اونٹ ہوا کرتا تھا یا گھوڑا ہوا کرتا تھا. اس کو سامنے رکھ کر حضور نے فرمایا اب جب وہ بندہ صحرا میں پہنچتا ہے, سفر کی تھکان کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرتا ہے, اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, اس کی سواری اور اس کے کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ گم ہو جاتا ہے. اب جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو تا حد نگاہ زندگی کا نام نہیں ہے. اب اسے پتا ہے کہ میں یہاں سے پیدل چل کر اس صحرا سے نکل نہیں سکتا. اب وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے, بے بس ہو کر بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. پھر آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے ہے اور زاد راہ بھی سامنے ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی, یعنی جس کے سامنے موت کھڑی تھی, اور زندگی کے آثار پھر سے آگے, زندگی ختم ہو چکی تھی لیکن اب دوبارہ اسے زندگی مل جاتی ہے, تو اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, تو میرا رب اتنا خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس بندے سے زیادہ اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. اور پھر خوشی کیسی ہوتی ہے,
بخشش اور مغفرت کی دعائیں تو سب بھی کرتے ہیں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تہلکا مچ جاتا ہے فضائے آسمانی میں جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتے ہیں۔ تو جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو آسمانی دنیا پہ چراغاں ہوتا ہے، آسمانی دنیا پہ جشن بنایا جاتا ہے۔ جشن منایا جاتا ہے۔ شاندار، ماشاءاللہ آپ نے اشرائے رحمت اور اشرائے مغفرت کی جو فضیلتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ رب کریم کا جو عظیم شان ماہ مقدس ہے، یہ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بخشش کا ایک زینہ بنایا ہے، بے شک ایک بہانہ بنایا ہے کہ اس کے ایک ایک لمحہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کو 70 گنا اور اس سے بھی بڑھا چڑھا کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ثواب عطا فرما رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب بلکہ پاکستان کی بہترین ثناخوان، میری مراد جناب قرۃ العین محب صاحبہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا نذرانہ پیش کیجیے۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے ترام آیا، زہے مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آ کر، پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، مقبول ہو کے پلٹ کے آئی، ماشاءاللہ۔ دعا جو نکلی تھی دل سے آخر، پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا، نہ صبح آیا، نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا،
بچاؤ پل کے ادب کا مقام آیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، الحمدللہ. فضا میں لبیک کی صدائیں رشتہ فرش گونجتی ہیں اور زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیغام آیا. یہ بھی کہنا آقا کہ بہت سے عاشق طلب سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آ جائے. اور جب شام ہوتی ہے تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات چرند پرند حیوانات اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں، اور انسان کی اصل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ عشق ہے کہ جس کے لیے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کوئی اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے مال و دولت، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، غرض اپنے آپ سے بھی بڑھ کے وہ ہم سے پیار نہ کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرے گا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ عظیم الشان ساتھ ہیں رمضان الکریم کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا کی ہیں، تو اس میں کم عبادت کر کے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو انسان کو جب قبولیت کے جو ایسے کون سے لمحات ہوتے ہیں کہ جب انسان، رمضان تو ویسے ہے قبولیت کے لمحات، لیکن اس میں کوئی خاص ایسے لمحات بتائیں ہمارے سننے والوں کو. لمحات تو آپ نے ویسے خود ہی بات کر دی ہے، رمضان کا کوئی لمحہ بھی جو ہے نا قبولیت سے خالی نہیں ہے. بس ہماری طرف سے جو دیر ہو رہی ہے وہی دیر ہے، وگرنہ اللہ کی رحمتیں تو ہر لمحہ ہر لحظہ آوازیں دے رہی ہیں. ویسے عام دنوں میں ہوتا یہ ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے اور مغفرت کا، وہ رات کے پچھلے پہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے کہا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب چاہ رہے ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے تو رمضان کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے جو ہے نا قبولیت کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں جو ہے نا قبولیت کم ہوتی ہو. لیکن پھر بھی چونکہ عام دنوں میں رات افضل ہے اور ان دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل کا زیادہ اہتمام فرمایا ہے، اور ان دنوں ہی اتنا زیادہ قیام بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ. اور ایک محبت برا انداز ہے جو ہے نا چادر اوڑھنے والے ہے، کملی والے ہے، کملی والے ہے. سبحان اللہ. ایک محبت برا انداز ہے نا. ماں جب بچے کو کسی لاڈ اور پیار سے بلاتی ہے تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، چاہے وہ میں کہتا ہوں کتنا بڑا بندہ ہو اور ہزاروں لوگ اسے پیار و محبت سے بلانے والے ہوں، لیکن ماں کے لہجے میں جو اللہ نے مٹھاس رکھی ہے وہ اسے کہیں اور نہیں لگتی. ٹھیک ہے، بے شک. تو جب ماں بلاتی ہے تو پھر اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کی محبت اور اس کے جو ہے نا پکار میں، اس کے بلانے میں جو چاشنی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے ہو سکتی. عارف کھڑی نے کہا تھا کہ ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں. اس کو اگر عارف کھڑی کی اس کلام کو اگر آپ چند اشارے اس پر اپنے لے ککھ سواد نہ مصری اندر او یارو کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں او انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجنے دیاں مٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجنے دیاں مٹھیاں. تو اللہ کے بلانے میں اور اللہ کی جو ہے نا وہ خطاب میں کتنی چاشنی ہوگی. تو اللہ اپنے محبوب کو
اس محبت سے بول یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب تو قیام کر مگر کم کر قیام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام اتنا کرتے تھے کہ آپ کی جو ہے نا مبارک پنڈلیاں اور آپ کے جو ہے نا پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا قیام کو پسند فرماتے تھے۔ قبلہ حکیم صاحب نے کہا خاتم المصومین، جو ایک تو نبی ماننے کیا جاتا نا کہ نبی بھی معصوم عن الخطا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، تو ہمارے نبی تو امام المعصومین ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام ہونے کے باوجود بھی کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہان عالم محبوب تیرے لیے بنایا ہے، اگر تو چاہے تو عہد کو سونا بنا دوں، تو چاہے تو جو چاہتا ہے وہی کر دوں، تیری چاہ میں نے سب کچھ رکھا ہے۔ کائنات عالم کا ہر بندہ میری رضا چاہتا ہے، لیکن میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی بھی یہی دعائیں کرتے رہے، مالک تو راضی ہو جا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف جیسا پیغمبر، یہ سارے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں مالک تیری رضا کے طالب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اطلبک یا محمد، اے حبیب میں کائنات کا خالق و مالک تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور جس مصطفیٰ کی رضا کا کائنات کا رب بھی جو ہے نا چاہتا ہے، جس کی رضا اور جس کی رضا پر ساری دنیا کے فیصلے منحصر ہیں، وہ نبی ان راتوں میں قیام اتنا کرتا ہے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو ہم تو سراپا گناہ ہیں، اور ہمیں تو ایک ایک لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشش کا بہانہ بنا کے ہماری زندگی میں عظیم شان ماہ مقدس لایا ہے۔ پروگرام علم عالم میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو پروگرام علم عالم میں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب۔ ماہ رمضان اور بالخصوص اس عشرے میں کون سے ایسے کام ہیں جو رب کریم کی رضا کے لیے کیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ رحمت خداوندی بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندہ میری بارگاہ میں آئے اور میں اسے بخش دوں۔ ماہ سیام رحمتوں برکتوں والا ہے۔ اس میں جیسا کہ آغاز میں آپ نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ اللہ اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے، 7 گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اور یہیں پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس سے بھی بڑھ کر نیت کے اوپر منحصر ہے کہ انسان کا نیت خلوص کتنا ہے تو اتنا اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، اجر دیتا ہے۔ اس ماہ مکرم میں ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فرار، دغا بازی، چغل خوری، غیبت سے باز رہنا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غیر رمضان میں یہ جائز ہے اور رمضان میں یہ ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دغا بازی، فریب، چغل خوری، غیبت، ان تمام گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ لیکن چونکہ انسان ہونے کے ناطے سے اگر کسی نہ کسی لمحے وہ ایسی غلطی کر رہا ہے یا اس سے ہو جاتی ہے تو ماہ رمضان میں بالخصوص اس کو چاہیے کہ وہ ان گناہوں سے باز رہے، اپنی زبان کو روک کر رکھے، اپنے کانوں کو غیر شرعی کاموں سے سننے سے روک کر رکھے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی زبان کو، اپنے کردار گفتار سے، اپنے ہر انداز سے یوں محسوس ہو کہ ایک کامل مسلمان جا رہا ہے اور روزے والا مسلمان جا رہا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے فضائل ہیں، تلاوت قرآن کریں گے تو کئی گنا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس میں
تو بس ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے آپ کے جانے چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ حکیم صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. حکیم صاحب نے بڑا زبردست ایک تار چھیڑ دیا ہے. رمضان نام ہے جو ہے نا برداشت کا, ٹھیک ہے, صبح سے لے کر شام تک. تو دیگر دنوں میں بھی جو ہے نا بندے کو اپنا کردار صاف رکھنا چاہیے, غیبت چغلی یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے, باز رہنا چاہیے. تو رمضان میں بالخصوص جو ہے نا اپنے نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم چونکہ صوفیاء کے جب قدموں میں بندہ بیٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلے نفس کو قابو کرنے کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں. نفس کو قابو کرنا یہی نہیں ہے کہ آپ نے بس روزہ رکھ لیا تو نفس قابو ہو گیا, بلکہ نفس قابو کا مطلب یہ ہے کہ بعض جائز کاموں سے بھی ان کو روک رکھنا ہے. صحیح. جب ان سے روکیں گے تو پھر نفس آپ کے تابع ہو جائے گا, وگرنہ اس کی بات سنیں گے تو وہ آپ کو وہ چونکہ سرکش ہے جو اپنے تابع کر لے گا تو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. تو ہم نے عرض کی قبلہ حضور مرشد گرامی سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب آپ کی جب قدموں میں بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں. آپ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفس یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہم کھائیں. مثال کے طور پر ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج افطاری میں جو ہے نا چھوٹا گوشت ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اسے روک دیں کہ آج نہیں کھانا. تب کھاؤ گے جب جو ہے نا 30 روزے مکمل کرو. نہیں, اس کو ڈیوٹی لگائے نا, جب جو ہے نا تم 5 سپارے قرآن پاک کے آج تلاوت کرو پھر تمہیں کھلاؤ. اچھا نفس تمہیں یہ بھی مقابلہ کرتا ہے, کہتے ہیں تم ابھی مجھے کھلاؤ تو پھر میں جو ہے نا اس کی طاقت آئے گی تو پھر میں پڑھوں گا. یہ نہیں جملہ اگر یہ ان کے سامنے اس کے سامنے جھک جانے والی بات ہے. ٹھیک ہے, جھکنا نہیں ہے, کہنا پہلے تو پڑھے گا تو پھر تجھے یہ اجر ملے گا. یہی صوفیاء کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو ہے نا جب بھی اگر نفس نے کسی مطلب چیز کی طلب کی تو اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی. ڈیوٹی پہلے ایک بات ہے کہ نفی کر لی کہ نہیں کھانا, مرغ کھانا ہے تو نہیں کھانا, بھائی فروٹ کا دل کرتا ہے یا کوئی بھی چیز کھانے کا نہیں کھانا, پہلی بات روکا, اس کو روک کر اسے اپنے تابع کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب تابع ہو جائے تو پھر جو آپ کو دل صحت کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جائز کاموں سے روکنا یہ نفس پہ قابو کرنا ہے اور نفس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑنا نہیں ہے. اور رمضان المبارک میں بالخصوص چونکہ چغلی اور غیبت کا عادی ہوا ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے, شیطان بندہ ہوتا ہے لیکن یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے جو اندر بیٹھ رہا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ جو ہے نا ڈیوٹیاں لگا کے کرتا ہے, جل فلاں حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں فلاں کی غیبت کرنے کے لیے. ایک اجاز پروفیسر اجاز صاحب کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ جو کل بندہ مولوی صاحب آئے تھے نا وہ ٹھیک ان کا پروگرام نہیں ہوا. تو یہ غیبتوں کے لیے یہ دل جو ہے نا وہ اپنی مثال خود اس لیے دیتا ہوں تاکہ کوئی کسی پر دوں تو کوئی برا نہ مان جائے. یہ ایسا ہوتا ہے چونکہ یہ اسی طرح صحافی ہیں تو ان کا وکیل ہیں تو ان کا ہر طبقہ فکر ایسا ہے کہ ہم غیبت باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جا کے بیٹھ کر, مہمان بھی کسی کے بنتے ہیں تو اس لیے بنتے ہیں کہ انہیں جا کے غیبت کرنی ہے اور صحیح خوشامدی کرنی ہے. خوشامدی تو ایک اور ٹاپک ہو گیا نا, ایک اور جگہ, لیکن غیبت ہماری معاشرے میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم اگر کسی میں غیبت, یاد رکھیے گا وہ گناہ ہے جو کسی بندے میں موجود عیب کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو عرض بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس بچی کا روزہ ہے, جوان, آپ نے فرمایا اس کا روزہ کیسے ہے, یہ تو بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہے. استغفر اللہ, استغفر. نبی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ بھائی کا گوشت کیسے؟ اس نے عرض کی میں نے تو کوئی چیز نہیں کھائی. کہا تو غیبت کر کے آئی ہے. ٹھیک ہے, تو روزہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے, تو بھائی غیبت یہ ہے کہ بھائی کا جو ہے نا زندہ بھائی کا گوشت کھانا, تو بندہ کون اس بات کو پسند کرتا ہے. غیبت چغلی اور غیبت یاد رکھیے گا جس بندے میں عیب ہو اس کو بیان کرنا جو ہے نا حرام ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا. ٹھیک ہے, غیبت اس کو کہتے ہیں. اور اگر کسی میں عیب ہو ہی نہ پھر وہ بیان کیا جائے یہ بہتان ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, یہ اس سے بھی زیادہ اشد حرام ہے. تو ان دنوں اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں, جب جو ہے نا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں اور انسان بری اور باتوں سے بچ جاتا ہے
آپ کا دھیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر نظر کرم ہو جاتی ہے. کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف ایک جملہ مفتی صاحب کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا تھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بازار سے جا رہے ہیں نا تو قصاب کی دکان کے آگے سے گزرے تو اس نے کہا یا علی آج آپ گوشت لے کے جائیں، میں نے چھوٹا گوشت بہت بہترین تیار کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یار آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں، یا علی آپ آئیں میں ادھار لے جائیں. آپ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ ادھار کرنے سے بہتر ہے کہ آج میں اپنے نفس کے ساتھ ادھار کروں. واہ 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 واہ، خوبصورت جملہ، بہت پیارا تاریخی جملہ. آپ نے کہا کہ جب ہم اپنے آپ کی رمضان کا مطلب یہ ہے رک جانا، ٹھہر جانا. کچھ ایسی جائز خواہشات بھی ہوتی جب انسان رمضان کی وجہ سے اس کو اویل نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا. کیوں اور کہ اس کے لیے میں یہ بھی کہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے بات یاد آ جاتی ہے. بعض اوقات ہماری جو ہے نا دسترخوان پر جو ہمارے چنیدہ کھانے ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، اور نفس کے خلاف جہاد یہ بھی ہے کہ اپنی پاس سے اٹھا کر کسی غریب کو دے دینا. واہ واہ، یہ سب سے نفس کا سب سے بڑا جہاد ہے. بہت پیاری بات. ٹھیک ہے. اور یہ غالباً ایک خطیب صاحب کا پچھلے دنوں جملہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا کہ کسی ملک کے خطیب ہیں جنہوں نے ایک ہی جملہ کہا. اس نے کہا 1000 مساجد بنانے سے کسی ایک فقیر کا پیٹ بھر دینا یہ افضل ہے. ٹھیک ہے. کسی ایک مسکین کو کھانا کھلانا افضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پسند فرمایا ہے مسکین اور غربا کو کھانا کھلانا اور ان کی کفالت کرنا. تو نفس یہ چاہتا ہے کہ یہ کھانے ہم کھائیں. کبھی ایسا بھی ہو کہ اپنے پاس سے اٹھا کر کسی جو ہے نا غریب اور مسکین تک پہنچا دیں. جہاں پہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک نعتیہ کلام، اور ہمارے ساتھ ہیں قرۃ العین عینی محب جی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سواری، کھلا ہے سبھی کے. میں پہلے پہل جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے پہل جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، تصور تھا جس کا اب تک خیالی، کھلا ہے سبھی کے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی،
सवाली। سبحان اللہ، جزاکم اللہ، شاندار نعت کے کلام آپ نے پیش کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں اور عفتیں عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، کیونکہ پروگرام کی ختم ہونے کی گھڑیاں بالکل قریب قریب ہیں، اور ہمیشہ کی طرح چند اشعار کی حاضری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا ستاں سلامت۔ سبحان اللہ، میرے طیبہ والے آقا تیرا ستاں سلامت۔ میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، اور نہیں فرش و عرش پر ہی سبحان اللہ، تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، اور وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، تو کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، تو کہیں جام چل رہا ہے، اور کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نظر بھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے، دم نظر بھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے، اور وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی
برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے کہ غلام ناکا پر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ واقعہ جب شام قبرص جاتے ہیں، وقت ایسا ہے عیسائیوں نے پیغام بھیجا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے محمد کا خلیفہ ثانی آئے گا، یہ شہر فتح کرے گا، اگر اپنے خلیفہ کو بلا لے آؤ ہم یہ شہر دے دیں گے. مدینہ طیبہ سے خلیفہ وقت چلتا ہے، خلیفہ وقت 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم چلتا ہے، ایک اونٹنی ساتھ ہے، ایک غلام لے کے شام کا سفر نکل پڑتا ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ ساتھ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جہان عالم میں زمین پر عدل و انصاف قائم کیا ہوا تھا، اس لیے اسے ڈر صرف خدا کا تھا. توجہ کرنا، مقصودی بات میں کرنے لگا ہوں. سفر جاری ہے، مدینہ سے شام کا سفر ہے. 3 میل پہلے آقا سواری پہ بیٹھتے ہیں، غلام مہار پکڑ کے چلتا ہے، پھر 3 میل ہی غلام سواری پہ بیٹھتا ہے، مہار آقا پکڑ کے حضرت فاروق اعظم پکڑ کے چلتے ہیں. چلتے چلتے شہر کے قریب پہنچنے لگے، پہنچنے والے تھے، غلام کے سوار ہونے کی باری آئی، آقا کے مہار پکڑنے کی باری آئی. غلام کہنے لگا آقا جی آپ بیٹھے رہیں، لوگ کہیں گے غلام سواری پہ بیٹھا ہے، آقا پیدل چل رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے جواب ان عیسائیوں کو نہیں دینا، میں نے جواب کائنات کے رب کو دینا ہے. وہ مجھ سے پوچھے گا عمر تو نے انصاف کیا ہے یا نہیں کیا. حضرت فاروق اعظم 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، پروٹوکول کے لیے ہزاروں لوگ سامنے کھڑے ہیں، لیکن دیکھنے والا دیکھ رہا ہے غلام سواری پہ بیٹھا ہے، آقا مہار پکڑ کے داخل ہو رہا ہے. حضرت سیدنا پیر نصیر ملت فرماتے ہیں وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. میری زندگی ماشاءاللہ میری زندگی کا تجھ سے ہی نظام چل رہا ہے. جناب حضرت علامہ مفتی پاکستان جناب مفتی غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب کا شاندار انداز محبت آپ نے سنا، ہم سب نے سنا. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام علم و عالم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بالکل بھی ہم اس میں نہیں ہیں کہ ابھی اس کے پروگرام کو ہم ختم کریں، لیکن وقت کا دامن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. تو میں بہت ہی ملتمس ہوں جناب ہمارے ساتھ تھے حضرت علامہ مفتی پاکستان جناب غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب، بہت بہت شکریہ ابھی ہم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں خوشیاں عطا فرمائے اور مزید اس ذوق میں آپ کی ساری ٹیم خوش رہے، آباد رہے. بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تھے حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اس شو میں جو نبی پاک علیہ السلام کی حمد، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں نعت جنہوں نے پیش کی، میری امراض قرۃ العین محب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. اور
عالیہ سلطان ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.